السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ بھارت اور اسرائیل گٹھ جوڑ میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے حالیہ دورہ اسرائیل کے نتیجے میں مزید گہرائی جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے، اور اس کا سبب اور اس کا محرک اور اس کے جو اہداف ہیں ان میں خطے کا عدم استحکام شامل ہے۔ اسرائیلی خارجہ پالیسی کے اندر بھارت کو اس وقت مرکزی حیثیت اور اہمیت حاصل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے انہیں دوست نہیں بلکہ اپنا بھائی قرار دیا ہے۔ اس دورے کے دوران بہت سارے معاملات جو ہیں وہ طے ہوئے ہیں، اور دونوں ممالک کی ایک اسٹریٹجک شراکت داری جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے خطرات بھی ہیں اور اس کے مضمرات بھی ہیں، اور اس کے پاکستان کے اوپر اور خاص طور پر اور خطے کے اوپر بالعموم اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے۔ اس وقت افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھی بھارت اسرائیل نیکسس جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ براہ راست تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکے تو بالواسطہ طور پر پاکستان کے اندر جو ہے ایک انتشار کی اور عدم استحکام کی کیفیت جو ہے وہ اس کو رکھا جا سکے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ابھی چند دن پہلے ہی نیتن یاہو نے اپنے کابینہ کے اجلاس میں ایک اتحادیوں کے ہیکساگون کا اعلان کیا تھا، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یونان، قبرص، عرب ممالک، افریقی اور ایشیائی ریاستوں کے ساتھ مل کر ایک اتحاد جو ہے اس کو تشکیل دیا جائے، اور اس کے اندر بھی مرکزی حیثیت جو ہے وہ بھارت کو حاصل ہوگی۔ جب یہ بات کہی تو انہوں نے اس چیز کا بھی اعادہ کیا کہ ان کا اصل مقصد جو ہے وہ انتہا پسند محوروں کو نشانہ بنانا ہے، اور وہ انتہا پسند محور جو ہے ان میں سے ایک شیعہ یعنی ایران جو ہے اس کے خلاف ہم نے بڑی سخت کارروائی کی، اس کو جو ہے کمزور کیا۔ اب امریکہ بہادر جو ہے وہ پر تولے بیٹھا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کے اتحاد کی صورت میں ایک جو گروپ ایوالو ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں دونوں انتہا پسند ممالک ہیں، ہندتوا اور صہیونیت جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، اور دونوں ایک دوسرے سے متاثر بھی ہیں۔ جو کچھ اسرائیل نے غزہ میں نسل کشی کی صورت میں کیا ہے وہی کام بھارت جو ہے اسرائیل سے سبق لے کے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں اسٹریٹجک پارٹنرز بھی ہیں، اور حالیہ پاکستان بھارت جنگ جو گزشتہ برس ہوئی اس کے اندر جس طریقے سے اسرائیلی ڈرونز اور اسرائیلی ٹیکنالوجی جو ہے اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا، وہ اس بڑھتے ہوئے گٹھ جوڑ کی مکمل عکاس ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ صورتحال جو ہے جو اب جنم لے رہی ہے اور اس دورے کے نتیجے میں جنم لے گی وہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتی ہے، اور پاکستان کے لیے نہ صرف یہ کہ سفارتی محاذ پر بڑی چیلنجنگ صورت جو ہے اس کو پیدا کر رہی ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی سیاست جو ہے وہ بدل رہی ہے، اور اتحاد جو ہیں وہ مختلف سمتوں کے اندر تشکیل پا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو پاکستان کا سیکیورٹی کا معاملہ ہے اس کو لے کر بھی اس حوالے سے تشویش کا پہلو اس لیے ہے کہ ایک جانب پاکستان کو بھارت کی طرف سے ایک مخاصمانہ رویے کا سامنا ہے، اور دوسری طرف بیک یارڈ میں افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک ایسی جگہ بن گئی ہے جہاں سے دہشت گردی کو پاکستان میں برآمد کر کے پاکستان کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے پاکستان کے دونوں سرحدی صوبے یعنی خیبر پختونخوا اور بلوچستان جو ہے اس میں شرانگیزی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال جو ہے اور اس کے حوالے سے کریں گے بات، اور آپ کا اپنے مہمان سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی سفارتکاری کا ایک بڑا نام، پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ رہے اعزاز چودھری۔ اعزاز چودھری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اب بھارت اور اسرائیل جو ہے بھائی بھائی اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں دفاعی معاہدہ بھی ہے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ہے، کتنی یہ تشویشناک صورتحال ہے؟
جی، ان کا ہدف جو ہے اسرائیل اور بھارت کا، وہ تو بنیادی طور پر عالم اسلام ہے سارا کا سارا۔ وہ نام تو یہ لے رہے ہیں کہ جی ہم ریڈیکل شیعہ ایکسس کو ختم کریں گے اور ریڈیکل سنی ایکسس کو کریں گے۔ وہ بنیادی طور پر آپ کے اندر فالٹ لائن ڈھونڈ رہے ہیں اسلامی ملکوں کے اندر، اور ان کے خلاف وہ کوشش کرنا چاہ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ آپ نے صحیح اپنے ابتدائی میں کہا کہ جس انتہا پسندی کی یہ بات کر رہے ہیں شیعہ ایکسس یا سنی ایکسس کے حوالے سے، اس سے کہیں زیادہ تو ہندتوا اور زائنزم خود انتہا پسندی کا شکار ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے لاکھوں جانیں بھی جا رہی ہیں اس غزہ میں۔ اور بھارت کے اندر بھی جو مائنورٹیز ہے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے زندگی جو ہے وہ تنگ ہو گئی ہے، ان کا زندگی دائرہ حیات تنگ ہوا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ سمجھ لیں کہ ایک ان کا آفینسو اس لیے تاکہ ان کی زیادتیوں کے اوپر توجہ نہ ہو، اور وہ خود سے ایک ایسا گروپ بنا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے اندر ایک دراڑ بھی آ جائے۔ اب دیکھیں بڑا کلیورلی وہ چن رہے ہیں اس کو۔ کچھ تو بڑا آسان ہے کہ پاکستان کو ہدف بنائیں، کیونکہ ایران انڈیا کو بڑا مشکل ہے پاکستان کے ساتھ، اور دوسری طرف انہوں نے ترکیوں کو، گریس کو لینا چاہ رہے ہیں تاکہ ترکی سے جو ان کی پرانی مخاصمت چلی آ رہی ہے اس کو استعمال کریں۔ اور سائپرس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں اس جزیرے کے بھی دو حصے ہیں، ایک ترکوں نے TRNC ٹرکش ریپبلک آف ناردرن سائپرس بنائی ہوئی ہے، تو جو سائپرس ہے گریک سائپرس وہ بھی ان کے ساتھ شاید شامل ہونا چاہے۔ ممکن ہے کچھ عرب ممالک بھی شامل ہونا چاہیں، یا کم از کم یہ شامل ان کو کرنا چاہیں، یہ کہہ کے کہ دیکھیں اخوان المسلمون جن کو ہم لوگ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی ایکسس ہے، ریڈیکل سنی ایکسس ہے، اس سے ان کو ڈرا کر وہ ان کو بھی شامل کرنا چاہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کسی طریقے سے شامل ہو جائیں۔ ممکن ہے کچھ عرب حکومتیں جو ہیں اس بات پہ غور کریں، اور اس طرح کر کے یہ ایک پورا ایک عالم اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں سازش کر رہے ہیں بھارت اور اسرائیل مل کر۔ اب اس میں مین جو لیڈ ہے وہ تو اسرائیل لے رہا ہے، کیونکہ میں نے جو بیانات پڑھے وہ تو بنیادی طور پر نیتن یاہو صاحب کے بیانات ہیں، لیکن جو انڈیا ہے، بھارت ہے، وہ 2017 سے جب پہلی بار گئے تھے وہاں پہ، بھارت کے وزیر اعظم اسرائیل گئے تھے، اس وقت سے لے کر وہ ان کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں بھارت، اور انہوں نے کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب مئی 2025 میں اسرائیلی ڈرونز کو بھارت کو ڈرونز ملے، انہوں نے استعمال بھی کیے، ہروپ نام کے ڈرونز۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ ان کی جو دوسری ملٹری ہارڈ ویئر ہے رشیا سے وہ تھوڑا سا ہٹ کے وہ اب اسرائیل سے لے رہے ہیں۔ تو اس سے لگتا ہے کہ ان دونوں کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ خطے کے لیے اور خصوصاً عالم اسلام کے لیے بہت وہ خطرناک ہے۔ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اب اس جی میں جی اعزاز ہمیں چودھری صاحب یہ جی فرمائیے جی گا کہ ذرا اس کو بائیفرکیٹ کر لیتے ہیں کہ جی یہ جو اب حالات پیدا ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ بھارت اور اسرائیل کا ایک نیکسس جو ہے وہ بنا ہے، مشرق وسطیٰ میں بھی ایک عجیب سیاست جو ہے یا تقسیم جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ رہی ہے۔ اب ایسے حالات میں مطلب عرب ممالک کا جھکاؤ بھی ہے بھارت کی طرف، اور ایک طرف یہ سلسلہ بھی ہے، کیا سمجھ نہیں آ رہی ہے، یا اس قدر جو رجحان ہے بھارت کی طرف اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں کہ بھارت ایک بڑا ملک ہے اور بڑی معیشت ہے اور بڑی منڈی ہے، تو اس لیے یہ جتنے ممالک ہیں چاہے وہ عرب دنیا سے ہوں چاہے افریقی دنیا سے ہوں، وہ اس کے ساتھ رابطہ تو بہرحال رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو تجارتی اور اقتصادی فوائد جو ہیں وہ حاصل ہو سکیں۔ لیکن اس معاملے میں بھی بھارت کو مسئلہ پیش آ رہا ہے چین سے، کیونکہ چین کی جو سرمایہ کاری ہے افریقہ میں اور ایشیا میں وہ کہیں زیادہ ہے، اور اس لیے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے چین کا جو اثر و رسوخ ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ تو گلوبل ساؤتھ کی جو لیڈرشپ انڈیا لینا چاہ رہا تھا وہ تو ان کو نہیں مل رہی، وہ تو جا کے چین کو مل گئی ہے۔ تو بھارت کے پاس یہی اب ایک راستہ رہ جاتا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ مل کر
اینٹی مسلم فلیگ بنا کر اور کچھ عرب ملکوں کو جو شامل ہو سکتے ہوں ان کو شامل کر کے وہ ایک پورا یہ سلسلہ اور نظام چلائیں۔ پاکستان کے لیے تو گیون ہے جی، پاکستان کا تو آپ کو پتہ ہے کہ نہ تو اسرائیل پاکستان کا خیر خواہ ہے اور نہ ہی بھارت ہے، تو اس لیے ہمیں تو بہرحال تیار رہنا چاہیے، اور الحمدللہ ہم تیار ہیں، ہمیں کوئی غلط فہمی بھی نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ ان ملکوں کے لیے درمیان میں جو دونوں طرف کھیلنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے زیادہ مشکل ہوگی۔ وہ ٹھیک ہے بھارت کے ساتھ وہ رکھنا چاہتے ہیں روابط، اور اس میں سمجھ بھی آتی ہے، لیکن اسرائیل کے ساتھ اگر روابط رکھتے ہیں تو یہ بہت خطرناک اس لیے ہے کیونکہ اسرائیل کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے گریٹر اسرائیل بنانا۔ آپ ہی نے بھی ایمبیسڈر حقبی ہاں، جو ان امریکہ کا کے بھی صدر اسٹیٹمنٹ آیا کا کہ وہ بیان پڑھا ہوگا۔ انہوں نے تو پورا جی قبضہ ہی کروا دیا کہ جی ٹھیک ہے ان کا حق ہے لے لیں۔ جی، اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی عرب ملکوں کو اب اس بات کو کے اندر کوئی شک نہیں رہ جانا چاہیے کہ اصل ان کا جو دشمن ہے وہ ایران نہیں ہے، وہ اسرائیل ہے، کیونکہ اسرائیل ان کی اپنی زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ایران نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ وہ عرب ملکوں کی جو سرزمین پہ قبضہ کرے گا، لیکن اسرائیل تو کر رہا ہے۔ اور اس وجہ سے اب ان سب کو ان کا چہرہ جاننا چاہیے، اور یہ جو ہیگزاگونل الائنس یا واٹ ایور اٹ از کالڈ، اس کے اوپر بھی میرے خیال میں سارے عرب ملکوں کی آنکھیں کھلنی چاہیے، اور وہ بالکل اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ اسرائیل کی جو ایکسپینشنسٹ جو ڈیزائنز ہیں، جو اس کو اپنے گریٹر اسرائیل بنانے کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے بالکل اس دونوں ایکسس کا کسی عرب ملک کو، کسی افریقی ملک کو ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ جی، اب اس میں اعزاز چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسرائیل تو ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ امریکہ جو ہے اور اسرائیل جو ہیں یہ سکے کے دو رخ ہیں۔ اب بنیادی طور پر امریکہ اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے، اور اسرائیل جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی تائید اور حمایت جو ہے وہ واشنگٹن سے آتی ہے۔ اب یہ جو کچھ یہ ہونا ہے، اور پاکستان جس طریقے سے امریکہ کے ساتھ اس وقت یہ ایک سفارتی کامیابی کو سمجھ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ ہماری تعریف اور توصیف کر رہے ہیں، یہ لوگ تو امریکن سسٹم کے اندر تو آپ کسی کو بغیر مطلب مقصد کے آپ چائے بھی نہیں پلاتے، اگر آپ دو بندے بیٹھے ہیں تو اپنے اپنے پیسے دینے ہیں۔ تو یہ جو ہو رہا ہے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اور پاکستان جو ہے ان کو کتنا الرٹ اس معاملے پہ رہنا چاہیے؟ پاکستان کو کوئی شک نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو شخصیت ہے وہ ٹرانزیکشنل ہے، مرکنٹائل ہے، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر پاکستان کا کوئی قومی مفاد کا فائدہ ہوتا ہے تو پاکستان کو مثبت طریقے سے انگیج کرنے میں فائدہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان ایسا نہ کرتا تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور مودی صاحب اکٹھے ہو کے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا مسئلہ کھڑا کرتے۔ تو چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے کامیاب سفارتکاری کی ہے اس معاملے میں۔ اگر کچھ لوگوں کو تھوڑا شک بھی ہوتا ہے تو ان کو یہ جانکاری ہونی چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو کسی وقت بھی بدل سکتے ہیں، ہمیں کوئی شک نہیں ہے اس بارے میں، لیکن جب تک وہ معاملہ چل رہا ہے اس وقت تک کم از کم پاکستان نے مشکل پیدا کی ہے بھارت کے لیے کہ وہ اپنا جو آپریشن سندور جاری رکھے ہوئے اس کو مزید تقویت نہ دے سکے۔ تو چنانچہ پاکستان کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، یہ جانتے ہوئے کہ ہمارا اصل جو پارٹنر ہے، جو اسٹریٹجک پارٹنر ہے، جو اسٹیڈی پارٹنر ہے، وہ چین ہے، اور چین کے ساتھ پاکستان کی جو دوستی ہے وہ لازوال ہے۔ آپ نے دیکھ لیا تھا کہ مئی 2025 میں بھی یہ چین کے ہی اکوپمنٹ تھا اور چین کی ہی پارٹنرشپ تھی پاکستان کے ساتھ، جس نے پاکستان کو وہ دن دکھایا کہ بھارت کو شکست دی۔ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سفارتکاری میں کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں ذرا یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم ایک دوسرے سے سیاسی اختلافات اگر رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھی بھی چیز ہو رہی ہے تو اس کو ذرا ڈاؤن پلے کریں، اس کو نیچے کریں، شاید یہ سوچ کر کہ اس سے جو حکومت وقت ہے اس کا نقصان ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت سے بالا تر ہو کر اگر آپ پاکستان کا سوچیں تو یہ سفارتکاری نے پاکستان کا فائدہ کیا ہے۔ جی ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اب اس میں اعزاز چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ یہ گٹھ جوڑ جو ہے یہ بنیادی طور پر پاکستان کو براہ راست جو ہے وہ متاثر کر سکتا ہے اور کر بھی رہا ہے۔
اب ظاہر ہے بالواسطہ طور پہ افغانستان کے اندر سے جو پاکستان کے اندر شورش پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طریقے کی تخریبی اور دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، ظاہر ہے اس کے پیچھے یہی نیکسس کار فرما ہے۔ تو اب اس صورتحال کو لے کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو اس وقت رد عمل ہے وہ درست ہے اور یہی ہونا چاہیے؟ جی دیکھیں، پاکستان کو بہت احتیاط سے چلنا ہوگا، کیونکہ یہ جو نیکسس ہے بھارت کا اور اسرائیل کا، وہ اب بلوچستان کے اندر بھی بہت مسائل کھڑے کر رہا ہے، اور اب اس کی کافی ایویڈنس آتی جا رہی ہے۔ بھارت کی تو ایویڈنس شروع سے موجود تھی، اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں تھا، لیکن اب اسرائیل کی طرف سے بھی اس قسم کے حوالے سنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ پاکستان کے لیے یہ ایک چیلنج ہے جس کا انشاءاللہ ہم مقابلہ کریں گے۔ دوسری طرف افغانستان ہے، ادھر سے بھی ہمیں کافی مسئلہ ہے، تو اس وجہ سے پوری قوم کے لیے یہ موقع ہے کہ ہم اب متحد ہو جائیں۔ اسی لیے میں نے بہت بار بات کی ہے کہ ہماری سرکار کو بھی چاہیے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جائے اور ساری جو سیاسی قوتیں ہیں ملک کی ان کو اکٹھا کرے، ایک سیریز آف پولیٹیکل پارٹیز کانفرنسز کر کے، کہ دہشت گردی سے پورا ملک جو ہے وہ خطرے میں ہے، یہ کوئی ایک حکومت خطرے میں نہیں ہے۔ تو چنانچہ ایک آؤٹ ریچ کی جائے اپوننٹس کے ساتھ بھی، تاکہ ایک قسم کا ایک متحدہ محاذ، ہول آف دی نیشن جو ہے وہ ایک محاذ بنے، کیونکہ اس کے بغیر یہ جنگ شاید لڑنی اتنی آسان نہ ہو۔ جو کے پی کے ہے اور بلوچستان میں سب سے زیادہ ہمارے لیے مسئلہ ہو رہا ہے دہشت گردی کا، ٹھیک ہے اسلام آباد بھی پہنچ گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے صوبوں میں بھی مسئلہ پیدا ہو۔ اس لیے پوری قوم کو اکٹھا ہونا بہت ہی ضروری ہے، اور ایک پولیٹیکل آل پارٹیز جو ہیں وہ اکٹھی ہوں، اور وہ یہ سوچیں کہ بھئی اس دہشت گردی سے پاکستان کی وحدت کو، پاکستان کو نقصان پہنچے گا، چنانچہ کم از کم اس کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہوگی، تو پھر بھارت اسرائیل جیسے نیکسس کا اور طالبان کی طرف سے ٹی ٹی پی کو مدد کا جو ہمیں ایک چیلنج ہے وہ اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ جب آپ انتہا پسند محور کا ذکر کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اسرائیل کے تو اپنے ڈیزائن ہیں، لیکن یہ جو پاکستان، ترکی، سعودی عرب جو ہے، ان کے درمیان جو اس وقت بڑھتی ہوئی قربتیں ہیں، پاکستان سعودی عرب نے دفاعی معاہدہ کیا ہے، ترکی جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے، انہوں نے اس چیز کا کھلے بندوں اظہار بھی کیا ہے، تو آپ کے نزدیک یہ اس کو وہ سنی نیکسس کہہ رہے ہیں؟ وہ اصل میں میرا خیال ہے کہ وہ ملکوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز کی۔ یہ میری اپنی مطلب خیال ہے کہ وہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی جس طریقے سے حزب اللہ تھی یا حماس تھا یا ادھر ہوتیز ہیں یمن میں، یا پاکستان کے حوالے سے جس طرح انڈیا کہنا چاہتا ہے کہ جی جیش محمد ہے یا لشکر طیبہ، یہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو یا شیعہ مسلک سے ہیں یا سنی مسلک سے ہیں، یہ خطرے کا باعث بن سکتے ہیں، اور وہ چونکہ ممالک جو ہیں جن میں یہ بستے ہیں ان سے بھی ہمیں خطرہ ہے۔ تو اس قسم کا کمپلیکیٹڈ سا انہوں نے ایک سینیریو بلڈ کیا ہے۔ جہاں تک پاکستان اور سعودی عرب اور ترکیے کا اگر کوئی ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اتحاد کہہ لیں، یا ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور اس میں اگر چین بھی شامل ہو جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خطے میں امن کی ضمانت بنے گا۔ دیکھیں پاکستان کا جو ایجنڈا ہے وہ تو امن کا ایجنڈا ہے، جبکہ ان لوگوں کا، اس نیکسس کا ایجنڈا یہ ہے، وہ بالادستی کا ایجنڈا ہے۔ بھارت جنوبی ایشیا میں بالادست قوت بننا چاہتا ہے، ہیجمون بننا چاہتا ہے، اور اسرائیل مشرق وسطیٰ میں ہیجمون بننا چاہتا ہے، بالادست بننا چاہتا ہے۔ چنانچہ یہ راستے ڈھونڈتے ہیں کہ آپ جیسے ملک ہیں ان کے اندر ان کو دباؤ میں ڈلایا جا سکے۔ اس لیے یہ سمجھ ہے پاکستان کو بھی، ترکیے کو بھی، اور سعودی عربیہ کو بھی، اور اس لیے وہ اتحاد یا ان کی آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کمی آئے گی۔ لیکن اس میں یہ فرمائے گا کہ جو بھارت کا ہیجمونک صلاحیت حاصل کرنے کا خطے میں جو ایک خواب تھا، اس کو دھچکا تو پہنچا مئی کی اس جنگ کے نتیجے میں،
آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس کے اس کردار کے حوالے سے اسرائیل کے کہنے پر دوبارہ کوئی حمایت کی طرف جا سکتا ہے، یا امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ بھارت کی جو جس طرز کی خارجہ پالیسی ہے وہ ان کے ساتھ جسے کہتے ہیں میل نہیں کھاتی؟ جی، بھارت کو دو باتیں کہوں گا. ایک تو پچھلی سے جڑی ہے بات، وہ یہ ہے کہ بھارت کے لیے اصل مسئلہ ابھی بھی کشمیر ہے. کیونکہ کشمیری جو ہیں وہ جب سے 2019 کا یہ انہوں نے ان کی سٹیٹ ہوڈ ختم کی ہے وہ بہت پریشان ہیں، اور کشمیری جو ہیں ریزسٹنس کر رہے ہیں. تو بھارت چاہتا ہے کہ یہ ثابت کرے کہ یہ کشمیری ریزسٹنس نہیں ہے بلکہ یہ سنی ایکسس ہے جس کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ میں پچھلے اس کے حوالے سے بات کر رہا تھا. اب یہ جو ابھی آپ نے جو سوال کیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بھارت کو اپنا نیچرل الائی تو سمجھتا تھا، بڑے عرصے سے سمجھتا تھا، کئی دہائیوں سے سمجھتا تھا. لیکن اب ان کو یہ احساس ہو رہا ہے امریکہ کو کہ بھارت تو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی قد کاٹھ نکال رہا ہے، اور وہ اپنی اقتصاد پر جو اس کی اقتصاد میں کامیابی ہوئی ہے اس پہ وہ اتنا غرور کر رہا ہے کہ وہ خود اسٹریٹجک اٹانومی کی بات کرتا ہے. وہ روس کے ساتھ بھی تعلقات رکھنا چاہتا ہے، روس کا تیل بھی خریدنا چاہتا ہے، وہ چین کے ساتھ بھی تعلقات رکھنا چاہتا ہے، وہ گلوبل ساؤتھ کا لیڈر بھی بننا چاہتا ہے. تو گویا اور اب انہوں نے یورپ کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا معاہدہ کیا ہے، مدر آف آل ایگریمنٹس کیا ہے. تو اس کے بعد امریکہ کے اندر یہ سوچ ہے کہ کیا بھارت اتنا قابل اعتبار اتحادی ہے یا نہیں ہے. تو یہ ایک سوچ تو بہرحال ہے، لیکن وہاں آپ کو پتہ ہے کہ اتنے زیادہ انڈیا کا اثر و رسوخ ہے، ڈائسپورا اتنا زیادہ ہے، ان کے انڈین اوریجن کے لوگ بہت ہیں. تو وہ اثر و رسوخ بھی اپنی جگہ، وہ ابھی بھی ان کو کہتے ہیں کہ نہیں، بھارت ہمارا سب سے اچھا دوست بنے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ وایا اسرائیل وہ ہمارے لیے سارے وہ کام کرنے کو تیار ہوگا. اور بھارت نے کچھ تھوڑا سا اس کا اندیا بھی دیا ہے. یہ جو ان کا دورہ ہے وہ بھی قسم کا امریکہ کو سگنل کے دیکھیں میں آپ کے سب سے چہیتے ملک اسرائیل کے ساتھ بھی مل رہا ہوں، تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، آپ ہمیں اس طرح نہ چھوڑیے. تو ابھی بھارت جو ہے وہ میرے خیال میں ایک ٹرانزیشن میں ہے. وہ بھی سوچ رہا ہے کہ کسی طریقے سے امریکہ کو اپنے سے دور بھی نہ بھیجے، اسرائیل کے راستے ادھر بھی جائے. اور جوش لابی آپ کو پتہ ہے بہت مضبوط ہے. اسی لیے تو میں نے کہا کہ پاکستان کی سفارتکاری کمال کی ہوئی، لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ پاکستان کے وزیر اعظم نے دو چار اس طرح کی جو باتیں کر دیں، ان کو نوبل پرائز کے لیے ایوارڈ کے لیے کر دیا، دوسری تیسری باتیں جو کر دی، اس سے وہ زور ٹوٹ گیا جو بھارت اور اسرائیل کر رہے تھے امریکہ کو پاکستان کے خلاف کرنے کے لیے. جی اچھا، اب اس میں یہ فرمائیے گا کہ یہ جو افغانستان کے ساتھ اس وقت معاملہ ہے، اس میں کس حد تک یہ بات درست ہے کہ بھارت اور اسرائیل کی جو مالی معاونت ہے وہ وہاں کی افغان رجیم جو ہے اس کو پاکستان کے ساتھ کسی نتیجہ خیز صورتحال پر آنے سے روک رہی ہے؟ دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ اسرائیل کس حد تک افغانستان میں ملوث ہے، مجھے پوری طرح اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے. لیکن طالبان جو ہیں وہ عموماً اسرائیل کے بارے میں کوئی بہت اچھے خیالات کا اظہار نہیں کرتے رہے ہیں ماضی میں. جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، بھارت یقیناً اسرائیل کے ساتھ افغانستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ تو جب افغانستان کے انٹرم فارن منسٹر دلی پہنچے تھے اور وہاں سے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی تھی، اس کے بعد سے ظاہر ہو گیا تھا. تو اس لیے بھارت تو یقیناً افغانستان کے راستے پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کرنے کے لیے جو جو کر سکتا ہے وہ کرے گا. چاہے ٹی ٹی پی کو مدد کرنی ہو، چاہے بی ایل اے کو مدد کرنی ہو، چاہے طالبان کو مدد کرنی ہو کہ وہ جا کے پاکستانی سرحدی چوکیوں پر حملہ کریں. تو چنانچہ بھارت تو یقیناً اس سے پورا پورا فائدہ اٹھائے گا. یہ ہمارے طالبان بھائی جو تھے یہ گمراہ ہو گئے ہیں. ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا جو اصل دوست تھا وہ تو پاکستان تھا. پاکستان نے ان کی اس وقت بھی مدد کی جب امریکہ بالکل ان کو ختم کرنے کے در پہ تھا، اور ختم کر دیتا اگر پاکستان ان کی مدد نہ کرتا. لیکن یہ اتنے ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ کوتاہ بین ہیں. یہ انہوں نے اتنی کم اندیشی سے کام لیا ہے کہ انہوں نے پہچانا نہیں کہ ان کا اصل دوست کون تھا. تو چنانچہ آج یہ مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں. بھارت ان کو وہ چیزیں نہیں دے سکتا
جو پاکستان دیتا تھا. جس طریقے سے یہ پاکستان کی بندرگاہوں میں، پاکستان کے ہسپتالوں میں، پاکستانی کی تعلیمی درس گاہوں میں پھرتے تھے، جس طرح یہاں پہ ان کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں یہاں بستے تھے، یہ انہوں نے بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے طالبان نے. طالبان کو اس بات کی سمجھ اچھا، میرے ہونی پاس چاہیے تھی. اعزاز چودھری صاحب وقت کا اب تھوڑا یہ جی فرمائیے گا کہ اس جی کا علاج کیا ہے؟ کیا یہ لڑائی پر کے ذریعے، طاقت کے ذریعے طے ہوگا، یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بات چیت کے نتیجے میں امید کی جا سکتی ہے؟ بات چیت کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ڈائریکٹ بھی بات کریں اور ان گارنٹرز کے ذریعے بھی کریں. ترکی ہے، قطر ہے، جنہوں نے فروری 2025 کا ایگریمنٹ کیا تھا ان کے ساتھ. اس کے علاوہ جو ہمسائے ہیں وہ ہمسایوں کے ذریعے بھی بات چیت کریں. بات چیت تو کبھی ختم نہیں کرنی چاہیے. البتہ بارڈر کو کلوز کرنا چاہیے، بارڈر کو مینج کرنے رہنا چاہیے، چاہے یہ جو مرضی کر لیں. اور ان کو جو فائدے مل رہے تھے وہ پاکستان کے راستے تجارت کے جو فوائد تھے، جب وہ بند ہوں گے، جب کوئی ان کو اقتصادی طور پر مشکلات کا شکار ہوں گے، تو یہ خود بہت پاکستان کے ساتھ آ کر دوبارہ دوستانہ کرنا چاہیں گے. ان کو کوئی اور دنیا کا ملک وہ مدد نہیں کر سکتا جو پاکستان کر رہا تھا. اس وجہ سے تھوڑا ثابت قدم رہیے، بارڈر کے اوپر بہت دھیان رکھیے، بارڈر کو مینج کیجئے، اور اس کے اوپر تو دونوں کام آپ کو کرنے پڑیں گے، سفارتکاری بھی اور بارڈر مینجمنٹ بھی. جی بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب. ناظرین، یہ تھے پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری. آپ نے ان کی گفتگو سنی. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، آئی ایم ایف کا وفد پاکستان کے ساتھ تیسرے ششماہی جو اقتصادی جائزہ کے حوالے سے مذاکرات ہیں اس کے لیے پاکستان پہنچ گیا ہے. اسٹیٹ بینک کے گورنر اور ان کی ٹیم کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے ہیں. بنیادی طور پر زر مبادلہ کے ذخائر، مانیٹری پالیسی، ایکسچینج ریٹ اور ٹیرر فائنینسنگ جو ہے وہ اس میں موضوع بحث تھی. یہ جائزہ کمیشن جو ہے، ظاہر ہے اس کی بڑا طویل میٹنگز کا سلسلہ ہے، جس میں انہوں نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ بھی میٹنگ کرنی ہے، اس کے ساتھ وزارت خزانہ کے ساتھ بھی میٹنگز ہونی ہیں. پاکستان کی جو اس وقت معاشی صورتحال ہے اس کو لے کر ظاہر ہے آئی ایم ایف کی جانب سے تو مثبت باتیں جو ہیں وہ سامنے آتی رہی ہیں، لیکن اب انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ متحدہ عرب امارات سے جو $2 بلین قرضے کا رول اوور ہے اس کو جو ہے پورے سال کے لیے جو ہے وہ کرایا جائے. اور ظاہر ہے پاکستان اس امر کی یقین دہانی تو کرا رہا ہے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. اس ششماہی جائزے کے بعد اگر سب کچھ ٹھیک رہتا ہے تو پھر پاکستان کو $1.2 ارب جو ہیں اس کی اگلی قسط جو ہے وہ ملے گی. لیکن اس سارے معاملے کے اندر پاکستان کی جو معیشت اور اس کے اوپر جو دباؤ کی صورتحال ہے اس پر کریں گے بات. ہمارے ساتھ موجود ہیں زبیر موتی والا صاحب، پاکستان کی معیشت پر گہری نظر رکھتے ہیں، بہت سارے پالیسی میٹرز میں یہ شریک ہوتے ہیں، ممتاز صنعت کار ہیں. زبیر صاحب، آئی ایم ایف کا وفد تو آ گیا، ظاہر ہے مذاکرات ہوں گے، کہیں پہ کچھ ہاتھ ہلکا رکھا جائے گا، کہیں پہ ذرا تھوڑا زور لگایا جائے گا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ درستگی کی طرف ہی جائیں گے؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی جو سیٹسفیکشن لیول ہے وہ بہت خراب نہیں ہے پاکستان کے بارے میں. پچھلی 2 ٹرینچ جو تھیں اس کے اوپر انہوں نے بڑا تھورلی پاکستان کے ساتھ ڈسکس بھی کیا، ان کے ساتھ جو ہے نا سارا انہوں نے تو دیکھا بھی. اور یہ جو 2 بلین کا جو رول اوور کا معاملہ یو اے کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ ہو جائے گا. یہ پچھلی شرطوں کے مقابلے میں آپ دیکھیں یہ شرط جو ہے نا بہت نرم شرط ہے. پچھلے تو یہ کہتے تھے کہ آپ الیکٹریسٹی کے بل بڑھائیں یا گیس کا یوں بڑھا دیں، سیکولر ڈیٹ کو یوں کریں. اس دفعہ ایسی کوئی بات سننے میں نہیں آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اسموتھلی نکل جائے گا. لیکن اب کیوں، اس لیے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو میکرو انڈیکیٹرز ہیں، خاص کر کے جو ریزروز ہیں، تھینکس ٹو اوورسیز پاکستانیز، ہمارے ریزروز جو ہیں ان کی کنڈیشن بہتر ہے. تو ہم اس کی بنا کے اوپر ظاہر آئی ایم ایف نے وہی دیکھنا ہے، زیادہ تو اسی نے دیکھنا ہے کہ ریزرو کتنے ہیں اور ان کے پاس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے، ٹریڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے، وہ انہوں نے دیکھنا ہے. تو ٹریڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیکاز آف دی ریمیٹنسز بائی دی ایکسپیٹریٹ پاکستانیز، ہماری جو ہے نا اس کی اندر کنڈیشن بہت اچھی ہے پچھلے سالوں کے مقابلے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کب جان چھوٹے گی آئی ایم ایف سے. یہ میرے خواب ہے
کہ ہم اپنے آپ بھی کوئی پالیسیز بنا سکیں. اس وقت اگر کوئی انڈسٹریل پروڈکشن کم ہے یا ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں تو اس کی بڑی وجہ IMF ہے میری نظر میں. وہ اس لیے کہ گیس کی پرائزز جو کاسٹ جس کی 2,000 روپے بھی نہیں ہے اس کو IMF کہتا ہے کہ اس کو 4,000 روپے کا بیچو. اس کا مطلب وہ ڈینائی کر رہا ہے کہ انڈسٹریل پروڈکشن آپ نہ لیں, ایکسپورٹ نہ بڑھائیں. کیونکہ اگر آپ ہمارا کمپیٹیٹر کو اگر 2,000 میں ملتی ہے مجھے 4,000 میں ملے گی تو میں تو اس کا پروڈکشن کر کے ایکسپورٹ بڑھا نہیں سکتا. اسی طرح سے الیکٹریسٹی کے اندر بھی یہی کیس ہے. اگر ہم اس طرح سے کیسز کریں گے, سپر ٹیکس کا بھی یہی معاملہ ہے, EFS کا بھی یہی معاملہ ہے. تو اگر میں ہی سمجھتا ہوں کہ IMF جو ہے نا, اگر جس دن ہمیں ان سے نجات مل جائے اور اپنی پالیسی خود بنا سکیں جو کہ پریگمیٹک ہو, پروگریسو ہو, پروڈکٹیو ہو, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ساری معیشت بھی اور سارا نظام بھی اور ساری جو ہماری دکھ درد ہیں پیسوں کے حوالے سے سارے دور ہو سکتے ہیں. کیونکہ جتنا زیادہ پروڈکشن ہوگا اتنے زیادہ ٹیکس آئیں گے. مجھے ایک بات اور بھی سمجھ نہیں آتی کہ IMF کیا اتنی موٹی بات نہیں سمجھتا, یہ رول اوور کروانے کی بات کر رہا ہے UAE سے. کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اگر یہ ہماری جو فلیکسیبلٹی لے آئے, ہماری چیزوں میں فلیکسیبلٹی لے کے آئے, اور کوئی یہ جو ہے نا جو ہماری یوٹیلیٹیز ہیں, ہماری جو انپٹس ہیں ساری ایکسپورٹ کی, اگر وہ اسٹینڈرڈ کے اوپر ہمارے جو کمپٹیٹرز ہیں, ریجن کے کمپٹیٹرز ہیں, ان کے اگر برابر لے آئے تو یہ 2 بلین کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. ہم رول اوور نہیں کریں گے, ان کو پیمنٹ کر دیں گے, پھر بھی ہمارے پاس پیسے ہوں گے اگر ہم ایکسپورٹ بڑھا دیں. تو اب یہ تو جو نا, اب یہ تو انڈا پہلے مرغی پہلے والی بات ہے. تو IMF کو اچھا, سمجھنا لیکن چاہیے اس میں کہ جو زبیر موتی راستہ والا صاحب, یقیناً آپ کی خواہش جو ہے وہ زبردست ہے, لیکن شاید آپ بھی IMF کے پروگراموں کو دیکھتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اب 25واں پروگرام تو ہو گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں, مطلب ٹھیک ہے IMF کا پروگرام اپنی جگہ, لیکن ہمارے ہاں پالیسی میکنگ کے اندر ہمارے جو قومی مفاد ہیں ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے, IPP سے لے کے اور یہ گیس کے سیکٹر تک, پھر جس طریقے سے ہمارے یہاں کارٹلز بنے ہوئے ہیں ان کو سہولت کاری کرنے تک. آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ ہماری جو ایلیٹ ہے وہ کچھ کرنے دیتی ہے کہ اس ملک کے لیے کچھ بہتر ہو سکے, اس ملک کے عوام کے لیے کچھ بہتر ہو سکے؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا اپنا ڈاکیومنٹ ہے, آل کریڈٹ ٹو احسن اقبال صاحب, جنہوں نے اڑان پاکستان کا جو ڈاکیومنٹ ہے اس کو آپ پڑھ لیں. میں لوگوں سے بھی کہوں گا کہ اس کو ضرور پڑھیں, اس کے دیکھیے اس نے کیا کہا ہے. جو میں باتیں ساری کر رہا ہوں اس میں سے کم و بیش ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں. اس کے اندر اس نے کمپیٹیٹیونیس کی بھی بات کی ہے, اس نے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی بھی بات کی ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. یہ میرا ڈاکیومنٹ نہیں ہے, یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ڈاکیومنٹ ہے. تو چاہت اگر میں اس سے دیکھوں کہ گورنمنٹ کی چاہت کس طرف ہے تو وہ ہے. دیکھیں وہ جو ہے نا, اڑان پاکستان کا ڈاکیومنٹ از ویری کمپریہنسو, ویری گڈ ڈاکیومنٹ, لیکن وہ ڈاکیومنٹ ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اگر وہ ڈاکیومنٹ کو ہم امپلیمنٹ کر دیں تو یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے, اور اسی سے ساری چیزیں پوری ہو جائیں گی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری کاسٹ جو ہے مینوفیکچرنگ کی, وہ اگر ہمارے کمپٹیٹر کے برابر ہو جائے تو کس کی مجال ہے؟ پھر تو ہماری قصور ہے. پھر قصور کس کا ہے؟ انٹرپرینیورس کا. پھر قصور کس کا ہے؟ بزنس کمیونٹی کا, کہ وہ ان تمام ایکویلٹی کے باوجود اپنا ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکے, اپنی مارکیٹنگ نہیں کر سکے. آج تو وہ چیز ہی نہیں ہے. آج ہم 90% نہیں تو کم از کم 80% آرڈرز جو ہمارے وہ پرائز وار کے اندر ہم ہار جاتے ہیں. یہ پرائز وار جو ہے آپ اس ڈاکیومنٹ کو دیکھ لیں اور منسٹریز کو سن لیں. پرائم منسٹر جو بات کرتے ہیں وہ دیکھیں, ایکسپورٹ بڑھانے کی بات کرتے ہیں, لیکن سامنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں IMF کی طرف سے کہ بھئی آپ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے. حالانکہ اسے کرنے میں کچھ بھی نہیں ہے. اس کے اتنے زیادہ نقصانات ہیں. میں آپ کو پریڈکشن کرتا ہوں, اللہ نہ کرے رمضان کا مہینہ ہے, لیکن سوئی گیس کمپنی دونوں سوئی سدرن بھی سوئی ناردرن بھی بینکرپٹ ہو جائیں گی. جس طرح سے ہم نے پالیسیز بنائی ہوئی ہیں, مہنگا کرنے سے تو گیس بکنا بند ہو گیا, لوگ بایو ماس پہ چلے گئے اور لوگ کسی اور چیز پہ چلے گئے, سولر بے حساب لگ گئے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنی کمپنیز کو, اب باپڈا کا کیا ہوگا؟ آج اخبار کی سب ہیڈ لائن ہے جس میں لکھا ہے کہ جو پاور سیکٹر ہے وہ 1 ٹریلین روپے کا نقصان ہر سال دیتا ہے. تو اگر ہم اس چیزوں کو صرف IMF کے کمپلشن کی وجہ سے, IMF کے دباؤ کی وجہ سے ہم اگر اس کو ٹھیک نہیں کرتے تو پاکستان کیسے ٹھیک نہیں, ہوگا؟ پاکستان کا ایکسپورٹ سیکٹر زبیر کیسے موتی ٹھیک ہوگا؟ والا صاحب یہ بات کہی جاتی ہے کہ IMF جو ہے وہ آپ کو کام کرنے سے نہیں روکتا ہے, آپ خود ہی نہ کرنا چاہیں تو پھر IMF جو ہے وہ کیا کرے؟ مطلب جو کچھ نہیں, ایسا نہیں ہے.
میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے محب وطن لوگ ہیں، اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگیں بھی کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ گیس کے 4,000 روپے رہیں اور پھر بھی ہم ایکسپورٹ بڑھائیں، ان کو بھی پتہ ہے۔ اسی لیے میں نے کہا نا، اڑان پاکستان کے ڈاکیومنٹ کو آپ دیں، اس کے اوپر اہمیت دیں، ایک پروگرام کریں اس کے اوپر۔ احسن اقبال صاحب کو بلائیں، انہیں ایکسپلین کرنے دیں، مجھے بلائیں، اور لوگوں کو بلائیں، تو ہم سامنے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہینڈی کیپ کہاں ہے، ہم کہاں پھنس رہے ہیں۔ یہ جو نہیں، ساری اس میں چیزیں زبیر اگر اتنی موتی والا بڑھاتی صاحب تو اس ہینڈی کی کیپ بات تو یہ ہے نا کہ ٹھیک ہے، ایک چیز کاغذ کے اوپر بہت اچھی آ گئی ہے، وہ پھر کاغذوں میں یہ اڑان پاکستان بھی کہیں دفن ہو جائے گا، کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ وہ جو 5 سالہ منصوبے بنتے تھے ان کی طرح یہ بھی ہوگا، وہ ملینیم گولز بھی بنے تھے، سب کچھ بنا تھا، کہاں گیا وہ سب کچھ؟ میں یہی تو کہتا ہوں، اس کے باوجود کو مجبوری تو ہوگی نا۔ میرا کہنا، اب میں ایک عام آدمی ہوں، دیکھیں میں کوئی گورنمنٹ نہیں ہوں، مجھے اندر کے خاتوں کا نہیں پتا، لیکن میں ایک عام آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب آپ ڈاکیومنٹ ایسا بناتے ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن بھی آپ کا خواب ہوگا، وہ کیوں نہیں ہے، اس کو امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ سارے $1 ملین کویشچنز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ آئی ایم ایف ہے، پھر ہمارے اپنے اخراجات ہیں، پھر ہمارا ٹیکس ٹو دا جی ڈی پی ریشیو ہے، پھر آپ کا جی ڈی پی کی جو گروتھ کا نہیں ہونا ہے، اور ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں۔ آپ کو جی ڈی پی گروتھ، آپ کو ٹریڈ اکاؤنٹ بڑا کرنا پڑے گا، ٹریڈ بھی ہجوم بڑا ہوگا، جب ہجوم بڑا ہوگا تو آٹومیٹکلی ٹیکسز کے کلیکشن بڑھ جائے گا، ٹارگیٹ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج مجھے بتائیں کہ اگر ہماری جی ڈی پی اگر $400 کے قریب ہے اور ہمارا 12,500 کا اگر ٹیکس کلیکشن ہے، اگر یہ جی ڈی پی 410 ہو جائے تو آپ اپنا حساب کر لیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر، پھر آپ کو $600 بلین روپے اور آ جائیں گے۔ اگر آپ اس کو 20% بڑھا لیں تو آپ کے پاس 1350 بلین آٹومیٹک آ جائیں گے، بغیر بجٹ دیے ہوئے، بغیر کسی اناؤنسمنٹ کے، بغیر کوئی نئے ٹیکس کے۔ صرف آپ کو ٹریڈ کو بڑھانا ہے، جتنی بڑی آپ کیک کی سائز کریں گے اتنا اس کے اندر سلائسز زیادہ نکلیں گے، یہ تو ایک عام بات ہے نا جی۔ تو آپ نہیں، سلائسز زیادہ لیکن اس میں نکالیں، زبیر صاحب اب ٹیکسز کو ایک اور سوال آپ پیدا ہو کم کرنے جاتا کے ہے۔ قابل ہوں گے۔ نہیں، ایک اور سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ٹریڈ بڑھائیں، آپ کو بنیادی فوکس کرنا ہے برآمدات کے اوپر۔ اگر آپ نے ٹریڈ اس طرح بڑھانی ہے کہ آپ کی درآمدات تو آسمان کی طرف چلی جائیں اور برآمدات آپ کی زمین پر ہی بیٹھی ہوئی ہوں، تو جو آپ کا جو کچھ بھی آئے گا وہ اس گیپ کو پورا کرنے میں ہی لگے گا۔ نہیں 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 نہیں، بلکہ آپ کی درآمدات کم ہو جائیں گی۔ یہ میں جس درآمدات کی بات کر رہا ہوں وہ ایکسپورٹ کے لیے را مٹیریل ہے، آج امپورٹ ہو رہا ہے، ظاہر ہے جب وہ کریں گے تو دیکھیں، جو آپ کا جو جی ڈی پی ہوتا ہے، یہ آپ سمجھیں ایک آپ دائرہ بنا لیں، یہ ایک جی ڈی پی آپ کا، اب وہ دائرے کے اوپر ایک اور لکیر بنا لیں تو آپ کو ایکسپینشن ان جی ڈی پی ہے۔ جب آپ یہ ایکسپینشن کرتے ہیں، مثال کے طور پر اگر جی ڈی پی کا 40 بلین اگر آپ نے ایکسپینڈ کر لیا اپنی معیشت میں، تو یہ $40 بلین کیا لائے گا؟ $40 بلین پاکستان میں خوشحالی لائے گا، لوگوں کو کام ملے گا۔ یہ جو پیسہ ہے سرکولر ہوتا ہے، سرکولیٹ ہوتا ہے پوری عوام کے اندر، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا آدمی اس سے مستفیض ہوتا ہے۔ ٹرک ڈرائیور ہوتے ہیں، آپ پورٹ کے اوپر جو ٹرک ہوتے ہیں وہاں سے چلیں اور آخر تک چلیں، جو مزدور جو آپ کام کر کے کوئی پروڈکٹ بناتا ہے وہاں تک اس کو کام ملنا شروع ہوگا، اوور ٹائم شروع ہوں گے، اور جو آج اس کو 8 گھنٹے کی تنخواہ مل رہی ہے، جب اس کو 4 گھنٹے پلس ہو کے ملے گی تو اس کی تنخواہ کے اندر 50% کا اضافہ ہو جائے گا۔ ان ساری چیزوں کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے اندر سخت طریقے سے اس کو دیکھنا چاہیے، پرائم منسٹر کو خود اس کو بیٹھ کر اس کو ریویو کرنا چاہیے، اور فورن آپ جن کو مانتے ہیں ان سے کمپیریزن چارٹس بنانے چاہیے کہ پاکستان میں کنورجن کاسٹ کتنی ہے اور ہمارے جو کمپٹیٹرز ہیں ریجن کے اندر ان کی کتنی ہے۔ وہ اگر آپ دیکھ لیں گے اور ایک دفعہ سمجھ لیں گے اور اس کو سامنے رکھ کے آئی ایم ایف سے اگر آپ لڑائی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ زبیر موتی والا صاحب۔ ناظرین، یہ تھے ممتاز صنعت کار زبیر موتی والا، ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔